کہاں جاؤں میں؟ کس سے مدد مانگوں؟ مجھے کوئی تو رستہ دکھا میرے مالک، کوئی مسیحا، کوئی مددگار، کوئی تو ہو۔ وہ جائے نماز پر گڑ گڑا رہی تھی۔ بیڑیوں کی دنیا میں وہ اکیلی تھی۔ یہاں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے جی رہا تھا۔ وہ کہاں جائے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی ہے تو انسان نما بیڑیے اس پر چمٹنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس گھر میں رہتی ہے تو حمزہ کے احسانوں تلے روندی جا رہی تھی۔ میرے بابا کو بھیج دیں، اللہ جی پلیز۔ اس کی التجائیں بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے میرے پہلی والی زندگی لوٹا دیں بابا، آپ کی حیا اکیلی ہے، آپ آ جائیں۔ اس کے جسم کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر نیچے نیچے جاتی جا رہی تھی۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ سسکیوں میں الفاظ دم توڑ رہے تھے، حواس کھو گئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا تھا۔ اس کے سر پر پھر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ بابا، بابا آپ آ گئے؟ اس کی دعا اتنی جلدی سن لی گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ آپ کی حیا اکیلی رہ گئی ہے بابا، آپ واپس آ جائیں، مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس نے آنے والے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں کڑے شخص کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ ماما تو چلی گئی تھی، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آنسوؤں میں ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ بیٹا، وہ جو رب ہے اس نے تیرے لیے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ آنے والے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ رو رو کر اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ بیٹی واپس اپنی دنیا میں چلی جا، تیرا مسیحا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ دوبارہ گپ اندھیرا تھا۔ آنے والا جا چکا تھا۔ حیا، حیا، کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی۔ آنکھوں کی سفیدی پر سرخ لکیریں واضح تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، جگانے والے کو بغور دیکھا۔ یہ 35-34 سال کی خاتون تھی۔ باہر آؤ، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ حیا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر آ گئی۔ تو تم ہو جس سے حمزہ نے نکاح کیا ہے؟ خاتون کا انداز قدرے محیوب تھا۔ جی، اس نے اثبات میں سر ہلائے۔ اتنا سب ہو گیا، تم اب بھی ڈیٹ بنے یہیں پڑی ہو؟ میں خود یہاں نہیں آئی تھی، حیا نے وضاحت کی۔ لے جانے کو تو تم اس کوٹے پر بھی لے جائی گئی تھی، وہاں کیوں نہیں رہی؟ اب وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں کی جلن اور بڑھ گئی تھی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ خاتون نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ حیا نے سہمے انداز سے کہا۔ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، وہ سخت دلی سے بولی۔ حیا کو اس جہنم میں واپس نہیں جانا تھا۔ وہ یہاں جیسے بھی رہ رہی تھی، لیکن باہر کے درندوں سے تو محفوظ تھی۔ تمہارا مسیحا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اپنا خواب یاد آیا۔ مسیحا؟ وہ بڑبڑائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ مسیحا نظر آ جائے جو اسے روک لے۔ لاؤنج خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے ڈرتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھی عورت سے کہا۔ میرے بچے کی زندگی سے باہر۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ ماسی، حمزہ سر کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ شیری ابھی ردابہ کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ شیری نیچے کارپیٹ پر اس کے گھٹنے پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ نہیں بچہ، وہ بس ڈسٹرب ہوگا۔ بھلا تم سے وہ کیوں نفرت کرے گا؟ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ وہ مجھ پر چلائے۔ شیری کو یہی دکھ تھا۔ حمزہ اسے بہت لاڈ سے رکھتا تھا۔ بیٹا، زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جس سے انسان ساری عمر بھاگتا ہے۔ اگر وہ تکلیفیں کسی اور راستے سے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تو اس کا ری ایکشن ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں تکلیف ہوئی ہے، پر بھائی کتنی تکلیف میں ہوگا یہ بھی تو سوچو۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے اسے سمجھا رہی تھی۔ شیری حمزہ کو لے کر بہت پریشان تھا۔ تبھی اس نے رات ہی ردابہ کو ساری صورتحال بتا کر اسلام آباد سے بلوا لیا تھا۔ سب لوگ 2 گھنٹے پہلے ہی نکل گئے تھے۔ حمزہ نے فائنل پلان ترتیب دینا تھا، جسے مکمل کر کے وہ ابھی بیسمنٹ سے آیا تھا۔ ردابہ کو وہاں دیکھ کر وہ چونکا۔ ماسی، آپ کب آئیں؟ وہ دھیمے قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا۔ میرا بچہ، ماسی کی جان۔ ردابہ حمزہ کو دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شیری سیدھا ہو گیا۔ ردابہ نے حمزہ کو گلے لگایا، اس کے دونوں گال چومے۔ وہ شہادت مند بچے کی طرح کھڑا رہا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شیری نے دوبارہ ردابہ کے گھٹنے پر سر رکھ لیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ردابہ حمزہ پر واری جا رہی تھی۔ بہتر ہوں۔ حمزہ کا سر ردابہ کے کندھے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھے ہوئی تھی۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں آپ کو پک کرنے کر لیتا، حمزہ ردابہ سے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں، شیری ہے نا، یہی لے آیا تھا مجھے۔ ردابہ نے حمزہ کو نہیں بتایا کہ اس کو بلانے والا بھی شیری ہی تھا۔
حمزہ کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ چاہیے؟ رضابہ نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، صبح سے کہاں تھے تم؟ حمزہ نے شیریں کے بالوں میں ہاتھ مارا۔ حمزہ کا لہجہ رات کی نسبت کافی بدلا ہوا تھا۔ شیریں نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حمزہ نے بے بسی سے رضابہ کی طرف دیکھا۔ اس نے حمزہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ سمجھ جائے گا۔ شیریں بھائی، کچھ کہہ رہا ہے؟ رضابہ نے اسے بلایا۔ مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ انگلی سے کارپیٹ پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ شیریں، رضابہ نے اسے تنبیہ کی۔ ہاں تو ماسی، یوں نہیں ہوتا۔ آپ اس وقت ان کو دیکھتی کس طرح انہوں نے بھابھی کو جکڑا ہوا تھا۔ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ اسے بغور سن رہا تھا، لیکن شیریں نے اس سے نظریں نہیں ملائی۔ وہ واقعی آپے سے باہر تھا اس وقت۔ پہلے کبھی اس نے یوں کیا نہیں نا؟ رضابہ نے سنجیدگی سے شیریں کو دیکھا۔ نہیں، پر اب بھی کیوں؟ ماسی، مجھے بہت ڈر لگا اس وقت۔ انہوں نے کہا ان کو کسی کی ضرورت نہیں، میری بھی نہیں، میری۔ شیریں نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخری لفظ پر زور دیا۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ان کو میری ضرورت نہیں تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ دوبارہ رضابہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ کو شیریں کے اس کے ساتھ نہ رہنے والے فیصلے نے تکلیف دی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روکوں گا نہیں، اس نے پتھر دلی سے کہا۔ حمزہ کے الفاظ شیریں پر سخت گزرے تھے۔ شیریں نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ الفاظ حمزہ کے ہی تھے۔ رضابہ نے حمزہ کو قدرے تنبیہی انداز سے دیکھا۔ چلا جاؤں؟ شیریں نے حمزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرے بغیر رہ سکتا ہے؟ حمزہ نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ لہجے میں اعتماد اور شیریں کے لیے محبت تھی۔ شیریں زیادہ دیر حمزہ سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کو چھوڑ کر جانا تو بہت دور کی بات تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کافی دیر شیریں یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر صوفے پر آ گیا۔ حمزہ سر، آج میں جو ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ اتنے پیارے رشتے آپ نے ہی مجھے دیے ہیں۔ وہ رضابہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جو جھٹ سے شیریں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ آپ یوں چیختے چلاتے کسی کو تکلیف دیتے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی آنکھیں جلملا رہی تھیں۔ اب تو روئے گا، سب کو پتہ چلے گا تو وہ ہنسیں گے۔ حمزہ اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ آپ بات نہیں بدلیں ماسی، آپ کہیں ان سے۔ وہ دوبارہ نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، کہہ دوں گی اور سمجھا بھی دوں گی، تم فکر نہیں کرو، بس بھائی کا خیال رکھو۔ رضابہ نے شیریں کے سر پر پیار کیا۔ اب چلو شاباش اٹھو اور گلے لگاؤ بھائی کو۔ آپ ان سے کہیں پہلے کہ دوبارہ یوں نہیں کریں گے، اور آپ ڈانٹیں بھی تو۔ آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ رضابہ جب سے آئی تھی وہ شیریں کو ہی سمجھائے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی حمزہ سے اس کے رویے کی وجہ جاننا نہیں چاہی۔ سمجھاؤں گی بھی اور ڈانٹوں گی بھی، لیکن اچھا تھوڑی لگتا ہے چھوٹے بھائی کے سامنے اسے ڈانٹوں۔ ہاں اب شاباش اٹھو۔ وہ شیریں کو پچکار رہی تھی۔ حمزہ باقاعدہ اس کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شیریں منہ بنائے بیٹھا تھا، اور اب بات کرتے وہ حمزہ کو بھی اپنی گفکی دکھا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ ان کی سائڈ پر ہی ہیں۔ وہ ابھی بھی منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ اب تم کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں؟ رضابہ نے اسے ڈانٹا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، پہلے آپ ان سے کہیں کہ یہ مسکرائیں۔ شیریں اتنی جلدی کہاں ماننے والا تھا۔ حمزہ بھائی مسکرا دو میرے بچے کے لیے، رضابہ نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھڑا ہو ڈرامے باز۔ حمزہ رضابہ سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، اور ہاتھ سے شیریں کو بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ آئندہ آپ نے یوں کیا تو بات نہیں کروں گا آپ سے میں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے تھے۔ اوہ لولی پوز۔ رضابہ کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے فون میں دونوں کی اس طرح تصویر لی۔ ایوری باڈی لوز دس حمزہ۔ حمزہ سے الگ ہوتے شیریں نے اسے بتایا، لیکن حمزہ جانتا تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ اصل حمزہ وہی تھا جسے وہ رات دیکھ چکا تھا، جس کی تکلیف اتنی تھی کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کام ایسا کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ لوگوں میں بیٹھا وہ ایک سنجیدہ اور دھیمی طبیعت کا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے ماضی کا شور اسے رات کی خاموشی میں ہر رات مارتا تھا، اور ہر صبح وہ پرسکون حمزہ بن کر کمرے سے باہر نکلتا۔ کیا ماسی، ابھی بھی آپ کو اسی طرح فوٹوگرافی کا شوق ہے؟ شیریں نے اپنی اور حمزہ کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ اپنے بچوں کو ایسے ایک دوسرے سے محبت کرتے دیکھ کر کون سی ماں خوش نہیں ہوتی؟ وہ اب حمزہ کو دوبارہ پیار کر رہی تھی۔ بچوں کو؟
یہ کہیں صرف حمزہ سر کو؟ وہ منہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر آؤ ذرا تم، کتنی بار سمجھایا ہے کہ بائی کہا کرو۔ ردابا نے شیری کا کان کھینچا۔ اچھا اچھا، درد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں۔ وہ درد سے کھررایا۔ گڈ بوائے، ردابا ہنسی۔ حمزہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ردابا حمزہ کی ماں کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 39-40 سال ہوگی، لیکن اپنے پہننے اوڑھنے سے وہ 30-35 کی ہی لگتی تھی۔ پیشے سے وہ ڈاکٹر تھی اور شادی بھی انہوں نے ڈاکٹر سے ہی کی تھی۔ حمزہ ہمیشہ سے ہی ردابا کے قریب رہا تھا۔ تبھی حمزہ کو ایک سوئی بھی چبھ جاتی تو ردابا سب چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتی۔ وہ اپنی ہر بات حمزہ سے شیئر کرتی، ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیتی، اور یہی حال حمزہ کا تھا۔ ردابا اس کے لیے خالہ سے زیادہ اچھی دوست تھی۔ اب بھی وہ سب کچھ چھوڑ کر راتوں رات حمزہ کے پاس آ گئی تھی۔